صدقہ فطر یعنی جس کو عام زبان میں فطرانہ کہا جاتا ہے، یہ کون لوگ ادا کریں گے، کن کو دیا جانا چاہیے اور یہ کتنا ضروری ہوتا ہے؟ اور جو باہر ملک میں رہنے والے لوگ ہیں، کیا وہ پاکستانی حساب سے اپنا صدقہ فطر ادا کریں گے یا اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے ملک کی کرنسی کے حساب سے ادا کریں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سن لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ صدقہ فطر ادا نہیں کرتے ان کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، اسی لیے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر ادا کرنا واجب ہے؟ تو یہ بالکل سادہ اور آسان الفاظ میں اس کا جواب دوں گی کہ ہر آزاد مسلمان، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے جو مالک نصاب ہے۔ تو صدقہ فطر کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ صدقہ فطر ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جو مستحق زکوٰۃ ہیں، یعنی اتنے وہ مسکین ہیں، غریب ہیں کہ جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے، تو ان کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ نے کسی ایسے شخص کو صدقہ فطر یعنی فطرانہ دیا کہ جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ تو صدقہ فطر کس وقت ادا کرنا چاہیے؟ ٹائم اس کا کون سا ہے؟ تو صدقہ فطر کا جو افضل ٹائم ہے، جو صحیح ٹائم ہے، وہ ہے کہ عید والے دن صبح صادق ہونے کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ افضل ہے۔ اس کے بعد اگر ہوا تو پھر وہ صدقہ فطر قضا ہو جائے گا، پھر اس کا وہ ادا آپ کا نہیں ہوگا۔ یہ اس کا افضل وقت ہے، لیکن اس ٹائم جو کہ لوگ ادھر ادھر مصروف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے میں اور اپنی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں، تو پھر بہتر ہے کہ آپ عید الفطر سے پہلے یعنی رمضان میں بھی اگر کوئی ادا کرنا چاہیں تو ان کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے، نہ کسی نے تراویح پڑھی، کسی شرعی عذر کی وجہ سے کوئی بیمار تھے یا بزرگ تھے یا بیماری ایسی آگئی کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا، کسی مسلمان طبیب نے کہ آپ نے روزے نہیں رکھنے، تو کیا وہ لوگ بھی صدقہ فطر ادا کریں گے؟ بالکل وہ لوگ بھی صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اگر مالک نصاب ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو ان پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ تو جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے جان بوجھ کر، معاذ اللہ، بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کر روزے چھوڑ دیے اور تراویح بھی نہیں پڑھی، تو کیا وہ بھی ادا کریں گے؟ بالکل وہ بھی ادا کریں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو باہر ملک میں رہنے والے لوگ ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، کیا وہ پاکستان کے حساب سے پے کریں گے اپنا صدقہ فطر یا اپنے ملک؟ وہ جس کنٹری میں، جس سٹی میں، جہاں پر بھی ہیں، ان کی جو کرنسی ہے وہ اپنی کرنسی کے حساب سے ادا کریں گے۔ یعنی اب اگر سمجھ نہیں آتا تو آسان الفاظ میں کہ جو 5 چیزیں ہیں، جو ریٹ آپ کی کنٹری میں چل رہا ہے، آپ اس حساب سے پے کریں گے۔ یعنی جو اس کا صدقہ فطر کی مقدار ہے جو اسلامی شریعت کے مطابق، وہ ہے گندم کا آٹا 2 کلو گرام، یعنی اگر کوئی گندم کا آٹا دے دیتا ہے یا 2 کلو گندم دے دیتا ہے کسی مسکین کو، تو سمجھ لیں اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا یا اس کے برابر قیمت۔ اور اس کے بعد جو کی مقدار ہوگی 4 کلو احتیاطاً، اور کھجور کی، عام کھجور جو ہوتی ہے، اس کی کیا مقدار، اس کی 4 کلو یا اس کے برابر رقم، اور اجوا کھجور 4 کلو یا اس کے برابر رقم، اور کشمش 4 کلو یا اس کے برابر رقم۔ یعنی جو مقدار ان کی ہے، جو کھجور، اجوا کھجور اور کشمش، یہ جو 4 چیزیں ان کی مقدار ہے 4 کلو۔ اب یہ جو 4 چیزیں ہیں، چاہے آپ کے پاس ڈالرز ہیں، دینار ہیں، درہم ہیں، ریال ہیں، جو بھی آپ کی کرنسی ہے، پاؤنڈ ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کنٹری میں 4 کلو جو کتنے کی مل رہی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کی کنٹری میں 4 کلو جو ہے، 4 کلو کھجور ہے، اجوا کھجور 4 کلو ہے، کشمش 4 کلو، ان کی قیمت اتنی بن رہی ہے۔ آپ ان کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر کے تو آپ پاکستان میں بھی ادا کر سکتے ہیں یا اپنے ملک میں بھی کسی بھی جگہ ادا کر سکتے ہیں۔ یا گندم کا آٹا 2 کلو ہے، اس کی قیمت جو آپ کے ملک میں بن رہی ہوگی، آپ اسی حساب سے اس کو ادا کریں گے۔ اب پاکستان میں اس کی قیمت کیا بن رہی ہے؟ پاکستان میں جو گندم کا آٹا ہے 2 کلو، اس کی قیمت 300 روپے بن رہی ہے، جو کہ 1100 روپے بن رہی ہے۔ کھجور 4 کلو 2600 روپے پر ہیڈ، اور اجوا کھجور 19,200 روپے، کشمش 7,200 روپے۔ اب اگر کوئی بندہ 300 روپے ادا کرے گا ایک بندے کے، تو ادا اس کا بھی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس کا ادا نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ اب 19,200 روپے اگر دے گا تو پر ہیڈ، تو ادا اس کا بھی ہو جائے گا۔ یعنی یہ تقویٰ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
تم جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ہی زیادہ تمہیں عطا کرے گا، اور تمہارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ آپ نے اپنے کنٹری کے حساب سے دیکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کی کنٹری میں جس ریٹ سے مل رہی ہیں آپ نے اس ریٹ کے حساب سے اپنا صدقہ فطر ادا کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔